یہ ویڈیو پری سینئر گروپ یعنی 13 سال سے اوپر والوں کے لیے ہے اور یہ چوتھا پارٹ ہے۔ اس کے اندر 301 سے تقریباً 400 تک مکمل سوالات و جوابات رہیں گے، لہٰذا غور سے سماعت فرمائیں۔ سوال نمبر 301، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی مرتبہ اپنا مبارک سر منڈوایا ہے؟ جواب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مرتبہ اپنا مبارک سر منڈوایا ہے۔ سوال نمبر 302، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس وقت اپنا سر منڈوایا ہے؟ جواب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح حدیبیہ اور حجۃ الوداع کے موقع پر اپنا سر منڈوایا ہے۔ سوال نمبر 303، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مبارک سر کے بال کیسے رکھتے تھے؟ جواب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم یا تو پورا سر منڈواتے یا پورے بال باقی رکھتے، اور اس سے منع فرماتے کہ سر کے کچھ حصے کے بال منڈوائے جائیں اور کچھ حصے پر چھوڑ دیے جائیں۔ سوال نمبر 304، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں کی لمبائی کتنی تھی؟ جواب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں کی لمبائی 3 طرح کی تھی۔ نمبر 1، بال کانوں تک ہوتے۔ نمبر 2، کانوں اور کندھوں کے درمیان ہوتے۔ نمبر 3، مونڈھوں تک ہوتے۔ سوال نمبر 305، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سر کے بالوں کی اصلاح کیسے فرماتے تھے؟ جواب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سر کے بالوں میں تیل لگاتے تھے اور بیچ میں مانگ نکالتے تھے۔ سوال نمبر 306، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے مبارک سر میں تیل لگانے کا کیا طریقہ تھا؟ جواب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سر میں تیل لگاتے تو بائیں ہاتھ کی ہتھیلی میں تیل رکھتے تھے، پہلے ابرو میں تیل لگاتے، پھر آنکھوں پر، پھر مبارک سر کے پیشانی کے رخ سے تیل لگاتے۔ سوال نمبر 307، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مبارک داڑھی کے بالوں کی اصلاح کیسے فرماتے تھے؟ جواب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مبارک داڑھی میں تیل لگاتے اور اکثر کنگھی کیا کرتے تھے۔ سوال نمبر 308، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی مبارک داڑھی میں تیل لگانے کا کیا طریقہ تھا؟ جواب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مبارک داڑھی میں تیل لگاتے تو پہلے آنکھوں پر لگاتے، پھر داڑھی میں لگاتے اور داڑھی کے اس حصے سے شروع کرتے جو گردن سے ملا ہوا ہے۔ سوال نمبر 309، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مبارک ناخن کب کاٹتے تھے؟ جواب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جمعرات یا جمعہ کے دن اپنے مبارک ناخن کاٹتے تھے۔ سوال نمبر 310، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ کے مبارک ناخن کس ترتیب سے کاٹتے تھے؟ جواب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے دائیں ہاتھ کی شہادت کی انگلی سے چھوٹی انگلی تک کاٹتے، پھر بائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی سے انگوٹھے تک کاٹتے، آخر میں دائیں ہاتھ کے انگوٹھے کا ناخن کاٹتے تھے۔ سوال نمبر 311، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مبارک پیر کے ناخن کس ترتیب سے کاٹتے تھے؟ جواب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے دائیں پیر کی چھوٹی انگلی سے انگوٹھے تک کاٹتے، پھر بائیں پیر کے انگوٹھے سے چھوٹی انگلی تک کاٹتے تھے۔ سوال نمبر 312، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوتے وقت سفر اور حضر میں کتنی چیزیں اپنے سرہانے رکھنے کا اہتمام فرماتے؟ جواب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سرہانے سفر اور حضر میں سوتے وقت 7 چیزیں ہوتی تھیں۔ سوال نمبر 313، وہ کیا کیا ہیں؟ جواب، وہ یہ ہیں: تیل کی شیشی، کنگھا، سرما دانی، قینچی، مسواک، آئینہ، ایک لکڑی کی سیخ جو سر کھجانے کے کام میں آتی تھی۔ سوال نمبر 314، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تلواریں کتنی تھیں؟ جواب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 9 تلواریں تھیں۔ سوال نمبر 315، ان کے نام کیا ہیں؟ جواب، ان کے نام یہ ہیں: بطار، حتف، قلعی، مخذم، رسوب، غضب، مأثور، قصیب، ذوالفقار۔ سوال نمبر 316، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوہے کی ٹوپیاں کتنی تھیں؟
جواب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوہے کی 2 ٹوپیاں تھیں۔ سوال نمبر 317، ان کے نام کیا ہیں؟ جواب، ان کے نام یہ ہیں موشح، صبوغ۔ سوال نمبر 318، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ڈھال کتنے تھے اور ان کے نام کیا ہیں؟ جواب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 3 ڈھال تھے، ان میں سے 2 کے نام یہ ہیں ذلوق، عنق۔ سوال نمبر 319، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کمانیں کتنی تھیں؟ جواب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 6 کمانیں تھیں۔ سوال نمبر 320، ان کے نام کیا ہیں؟ جواب، ان کے نام یہ ہیں روحا، بیضا، صفرا، زورا، کتوم، سداد۔ سوال نمبر 321، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس زرہیں کتنی تھیں؟ جواب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 7 زرہیں تھیں۔ سوال نمبر 322، ان کے نام کیا ہیں؟ جواب، ان کے نام یہ ہیں ذات الفضول، ذات الوشاح، ذات الحواشی، سعدیہ، فضہ، خرنق، بطرا۔ سوال نمبر 323، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نیزے کتنے تھے اور ان کے نام کیا ہیں؟ جواب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 5 نیزے تھے۔ مثوی، مثنی، نبعہ، بیضا، عنزہ۔ سوال نمبر 324، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ترکش کتنے تھے اور ان کے نام کیا ہیں؟ جواب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کافور نام کا ایک ترکش تھا۔ سوال نمبر 325، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کتنے گھوڑے تھے اور ان کے نام کیا ہیں؟ جواب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 7 گھوڑے تھے، ان کے نام یہ ہیں سکب، مرتجز، الحیف، لزاز، ضرب، سبحہ، ورد۔ سوال نمبر 326، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کتنے خچر تھے اور کہاں سے آئے تھے؟ جواب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 5 خچر تھے۔ دلدل یہ مصر کے بادشاہ مقوقس نے بھیجا تھا۔ فضہ یہ قبیلہ جذام کے ایک سردار نے بھیجا تھا۔ ایک سفید خچر تھا جو ایلہ کے حاکم نے بھیجا تھا۔ ایک خچر دومت الجندل کے حاکم نے بھیجا تھا اور ایک خچر حبشہ کے بادشاہ اسمہا نے بھیجا تھا۔ سوال نمبر 327، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کتنے اونٹ تھے؟ جواب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 1 اونٹ تھا۔ سوال نمبر 328، اس کا نام کیا ہے؟ جواب، اس کا نام مکتسب ہے۔ سوال نمبر 329، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اونٹنیاں کتنی تھیں اور ان کے نام کیا ہیں؟ جواب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 2 اونٹنیاں تھیں، ان کے نام یہ ہیں قصوہ، عزبہ۔ سوال نمبر 330، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دودھ دینے والی اونٹنیاں کتنی تھیں؟ جواب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دودھ دینے والی اونٹنیاں 45 تھیں۔ سوال نمبر 331، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بکریاں کتنی تھیں؟ جواب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بکریاں 100 رہا کرتی تھیں، اگر 100 سے زیادہ ہوتی تو ذبح کر دی جاتی۔ سوال نمبر 332، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص خادموں کے نام کیا ہیں؟ جواب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص خادموں کے نام یہ ہیں حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ، حضرت اصلح بن شریک رضی اللہ عنہ، حضرت بلال رضی اللہ عنہ، حضرت سعد رضی اللہ عنہ، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ، حضرت ایمن بن عبید رضی اللہ عنہ، حضرت معیقیب رضی اللہ عنہ۔ سوال نمبر 333، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کے ذمے کیا خدمت تھی؟ جواب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اکثر کاموں کی خدمت انہی کے سپرد تھی۔ سوال نمبر 334، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے ذمے کیا خدمت تھی؟
جواب: حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے ذمے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتے اور مسواک کی خدمت تھی۔ سوال نمبر 335، حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ کے ذمے کیا خدمت تھی؟ جواب: حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خچر کے ساتھ رہتے۔ سوال نمبر 336، حضرت اصلح بن شریک رضی اللہ عنہ کے ذمے کیا خدمت تھی؟ جواب: حضرت اصلح بن شریک رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کے ساتھ رہتے تھے۔ سوال نمبر 337، حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے ذمے کیا خدمت تھی؟ جواب: حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے ذمے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھریلو انتظام کی خدمت سپرد تھی، بازار سے سودا لانا اور مہمانوں کے لیے کھانے پینے کا انتظام کرنا انہی کے متعلق تھا۔ سوال نمبر 338، حضرت سعد رضی اللہ عنہ، حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ اور حضرت ایمن رضی اللہ عنہ کے ذمے کیا خدمت تھی؟ جواب: حضرت سعد، حضرت ابو ذر اور حضرت ایمن رضی اللہ عنہم اجمعین کے ذمے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو اور استنجا کی خدمت تھی۔ سوال نمبر 339، حضرت معیقیب رضی اللہ عنہ کے ذمے کیا خدمت تھی؟ جواب: حضرت معیقیب رضی اللہ عنہ کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگوٹھی رہتی تھی۔ سوال نمبر 340، کیا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو زہر دیا گیا تھا؟ جواب: جی ہاں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زہر دیا گیا تھا۔ سوال نمبر 341، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو زہر کس نے دیا تھا؟ جواب: آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک یہودی سلام بن مشکم کی بیوی زینب بنت حارث نے زہر دیا تھا۔ سوال نمبر 342، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ زہر کس وقت اور کس طرح دیا گیا تھا؟ جواب: آپ صلی اللہ علیہ وسلم خیبر کی فتح کے بعد چند دن وہاں ٹھہرے ہوئے تھے تو بکری کے گوشت میں زہر ملا کر دیا گیا تھا۔ سوال نمبر 343، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر زہر کا اثر ہوا تھا یا نہیں؟ جواب: آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس وقت زہر کا اثر نہیں ہوا، البتہ مرض وفات میں اثر ہوا تھا۔ سوال نمبر 344، اس وقت کیوں اثر نہیں ہوا؟ جواب: آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گوشت نے زہر کی خبر دی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لقمہ اگل دیا تھا، اس لیے اثر نہیں ہوا۔ سوال نمبر 345، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زہر دینے والی عورت کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ جواب: آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے تو اسے معاف فرمایا، لیکن اس کے کھانے سے ایک صحابی شہید ہو گئے، ان کی طرف سے اس عورت کو قتل کر دیا گیا۔ سوال نمبر 346، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا کسی نے جادو کیا تھا؟ جواب: جی ہاں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر لبید بن عاصم یہودی نے جادو کیا تھا۔ سوال نمبر 347، کیسے جادو کیا تھا؟ جواب: ایک لڑکا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتا تھا، اس یہودی نے اس لڑکے کو پھسلا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کنگھا اور اس کے کچھ دندانے حاصل کر لیے اور ایک تار کے تانت میں 11 گرہیں لگائیں، ہر گرہ میں ایک سوئی لگائی، پھر کنگھے کے ساتھ اس کو کھجور کے غلاف میں رکھ کر جادو کیا تھا۔ سوال نمبر 348، جادو کی اس چیز کو کہاں رکھا تھا؟ جواب: جادو کی اس چیز کو ایک کنویں میں پتھر کے نیچے دبا دیا تھا۔ سوال نمبر 349، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اس جادو کا کیا اثر ہوا؟ جواب: آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس جادو کا اثر یہ ہوا کہ بعض اوقات آپ صلی اللہ علیہ وسلم محسوس کرتے تھے کہ فلاں کام کر لیا ہے، حالانکہ وہ نہیں کیے ہوئے تھے۔ سوال نمبر 350، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے معلوم ہوا کہ آپ پر جادو ہوا ہے؟ جواب: آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں 2 فرشتوں نے بتایا تھا۔ سوال نمبر 351، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جادو کا یہ اثر کیسے اتر گیا؟ جواب: آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کچھ صحابہ کے ساتھ اس کنویں کے پاس تشریف لے گئے اور اس کو نکال لیا۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ فلق، سورہ ناس نازل فرمائی، جن میں 11 آیتیں ہیں،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر گرہ پر ایک ایک آیت پڑھ کر ایک ایک گرہ کھولتے رہے، یہاں تک کہ سب گرہیں کھل گئیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اچانک ایک بوجھ سا اتر گیا۔ سوال نمبر 352، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جادوگر کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ جواب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے معاف فرمایا۔ سوال نمبر 353، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ستانے اور تکلیف دینے والوں کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ جواب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ستانے اور تکلیف دینے والوں کو معاف فرما دیا۔ سوال نمبر 354، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرات صحابہ کے ساتھ کیسے رہتے تھے؟ جواب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرات صحابہ کے ساتھ ملے جلے رہتے، ان کی ضروریات پوری فرماتے، دنیاوی کاموں میں ان کے ساتھ شریک رہتے، کبھی کبھی ان سے مزاح فرماتے اور اپنی ذات کے لیے کسی سے بدلہ نہیں لیتے تھے۔ سوال نمبر 355، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مہمانوں کے ساتھ کیا سلوک فرماتے؟ جواب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مہمانوں کا اکرام فرماتے اور انہیں کھانے کے لیے بار بار کہتے، مجمع میں اگر کھانا تناول فرماتے تو سب سے آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی اٹھتے۔ سوال نمبر 356، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بات چیت کا انداز کیسا تھا؟ جواب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو صاف صاف اور ہر بات ایک دوسرے سے علیحدہ ہوتی تھی، اگر مضمون مشکل ہوتا تو 3 مرتبہ دہراتے۔ سوال نمبر 357، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہنسی کا انداز کیسا تھا؟ جواب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھل کھلا کر نہیں ہنستے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف مسکراتے تھے جس سے کبھی سامنے کے مبارک دانت نظر آتے۔ سوال نمبر 358، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں حضرات صحابہ کن باتوں کا تذکرہ کرتے تھے؟ جواب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں حضرات صحابہ ضروری اور مفید باتیں کیا کرتے، فضول باتیں نہیں کرتے تھے۔ سوال نمبر 359، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے ساتھ کیا سلوک فرماتے؟ جواب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کو پیار کرتے، ان پر شفقت فرماتے اور خود انہیں سلام کرتے تھے۔ سوال نمبر 360، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کس بیماری سے ہوئی اور یہ تکلیف آپ کو کس دن شروع ہوئی؟ جواب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم 29 ماہ سفر 11 ہجری بروز پیر بقیع الغرقد سے تشریف لا رہے تھے کہ سر میں درد شروع ہوا اور بڑھتا ہی چلا گیا اور اسی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی۔ سوال نمبر 361، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنے دن بیمار رہے؟ جواب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم 13 یا 14 دن بیمار رہے۔ سوال نمبر 362، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری نماز کون سی پڑھائی اور کس دن؟ جواب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری نماز جمعرات کے دن مغرب کی پڑھائی۔ سوال نمبر 363، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیماری کی حالت میں نماز پڑھنے کے لیے مسجد کس طرح تشریف لے گئے؟ جواب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیماری کی حالت میں نماز پڑھنے کے لیے حضرت عباس اور حضرت علی رضی اللہ عنہما کے کندھوں پر سہارا لیے ہوئے مسجد تشریف لے گئے، اس حالت میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک پیر زمین پر کھینچتے تھے۔ سوال نمبر 364، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات سے ایک دن پہلے کیا کام کیا؟ جواب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے تمام غلام آزاد فرما دیے، گھر میں 7 دینار تھے ان کو صدقہ کر دیا اور ہتھیار مسلمانوں کو ہبہ فرما دیا۔ سوال نمبر 365، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے آخری نماز کون سی تھی؟ جواب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری نماز فجر کی نماز تھی۔ سوال نمبر 366، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے آخری وصیت کیا فرمائی؟ جواب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی پابندی اور غلاموں کے ساتھ اچھا معاملہ کرنے کی آخری وصیت فرمائی۔
سوال نمبر 367، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے سب سے آخری کلمہ کیا نکلا؟ جواب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے سب سے آخری کلمہ اللہم بالرفیق الاعلی، یعنی اے اللہ مجھے رفیق اعلیٰ میں پہنچا دے، یہ نکلا۔ 3 مرتبہ آپ علیہ السلام نے فرمایا۔ سوال نمبر 368، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کب ہوئی؟ جواب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات 11 ہجری 12 ربیع الاول بروز پیر چاشت کے وقت ہوئی۔ سوال نمبر 369، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی عیسوی تاریخ کیا ہے؟ جواب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی عیسوی تاریخ میں 632 عیسوی ہے۔ سوال نمبر 370، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک عمر وفات کے وقت کتنی تھی؟ جواب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک عمر وفات کے وقت 63 سال تھی۔ سوال نمبر 371، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے غسل دیا گیا اور کس دن؟ جواب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو منگل کے دن کپڑے اتارے بغیر غسل دیا گیا۔ سوال نمبر 372، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دینے والے صحابہ کے نام کیا ہیں؟ جواب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دینے والے صحابہ کے نام یہ ہیں: حضرت عباس رضی اللہ عنہ، حضرت فضل بن عباس رضی اللہ عنہ، حضرت قاسم بن عباس رضی اللہ عنہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ، حضرت شقران رضی اللہ عنہ، حضرت اوس بن خولہ رضی اللہ عنہ۔ سوال نمبر 373، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنے کپڑوں میں کفن دیا گیا؟ جواب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 سفید چادروں میں کفن دیا گیا۔ سوال نمبر 374، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کس نے کھودی تھی؟ جواب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے کھودی تھی۔ سوال نمبر 375، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کہاں کھودی گئی؟ جواب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے کمرے میں اس جگہ کھودی گئی جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تھی۔ سوال نمبر 376، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جنازے کی نماز پڑھنے کا طریقہ کیا تھا؟ جواب، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا کمرہ تنگ تھا، اس لیے 10 صحابہ اندر جاتے اور الگ الگ نماز پڑھتے تھے۔ پہلے بنو ہاشم نے نماز پڑھی، پھر مہاجرین نے، پھر انصار نے، پھر مردوں کے بعد عورتوں نے، پھر بچوں نے۔ سوال نمبر 377، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جنازہ کتنے آدمیوں نے پڑھی؟ جواب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جنازہ 30,000 آدمیوں نے پڑھی۔ سوال نمبر 378، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جنازے کی نماز کس دن پڑھی گئی اور کب تدفین ہوئی؟ جواب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جنازے کی نماز منگل کے دن پڑھی گئی اور بدھ کی رات میں تدفین ہوئی۔ سوال نمبر 379، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک جسم کو قبر میں کس نے اتارا؟ جواب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک جسم کو حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت عباس رضی اللہ عنہ، حضرت فضل بن عباس رضی اللہ عنہ، حضرت قاسم بن عباس رضی اللہ عنہ نے قبر میں اتارا تھا۔ سوال نمبر 380، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک قبر پر پانی کس نے چھڑکا تھا؟ جواب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک قبر پر حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے ایک مشت پانی سرہانے کی طرف سے چھڑکا تھا۔ سوال نمبر 381، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ المکرمہ اور مدینہ المنورہ میں کتنے سال رہے؟ جواب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ المکرمہ میں 53 سال اور مدینہ المنورہ میں 10 سال رہے۔ سوال نمبر 382، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وفات کے بعد کیا چیزیں چھوڑ گئے تھے؟ جواب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم وفات کے بعد ایک سفید خچر، کچھ ہتھیار اور کچھ زمین چھوڑ گئے تھے۔ سوال نمبر 383،
ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ترکہ کن لوگوں میں تقسیم کیا گیا؟ جواب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ترکہ مسلمانوں پر صدقہ کیا گیا۔